علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن یا نوٹیفیکیشن بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران خان کی یعنی وزیر اعظم عمران خان کی گزشتہ روز کراچی کے گورنر ہاؤس میں اپنے پارٹی ورکروں کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے جو تقریر جو سامنے آئی، جو الفاظ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کے سربراہوں یا رہنماؤں کے بارے میں استعمال کیے، یقیناً ان کی تائید و حمایت نہیں کی جا سکتی، بلکہ ایسے الفاظ کی مذمت ہی کی جانی چاہیے۔ اب انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی اردو کا تمسخر اڑایا۔ وہ یہ بھول گئے کہ ان کی اپنی اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کی مثال دی جا سکے، اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح وہ تو اردو بالکل ہی، ان کی اردو جو تھی وہ انہیں اردو نہیں آتی تھی، وہ اکثر ان کی تقاریر جو تھی وہ انگریزی میں کرتے تھے۔ اب پاکستان کی قومی زبان تو اردو ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح میری مادری زبان اردو نہیں ہے، اور ضروری نہیں کہ میں اردو اسی طرح بولوں جس طرح کے اہل زبان اردو میں بات کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اردو ٹھیک نہیں تھی، بے نظیر بھٹو کی اردو ٹھیک نہیں تھی، فاطمہ جناح اردو میں اتنی اچھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ بہت سے ایسے لیڈر حضرات گزرے ہیں جن کی اردو صحیح نہیں تھی، یہاں تک کہ آج بھی بہت سے پاکستان میں سیاستدان ایسے ہیں جو اردو میں بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے سے پشتو کی، سندھی کی، بلوچی کی، سرائکی کی، پنجابی کی، ہندکو کی ایک جھلک نظر آتی ہے، مہک نظر آتی ہے۔ یہی تو خوبصورتی ہے۔ اردو ویسے بھی ایک لشکری زبان ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب ہمارے وزیر اعظم اپنا حلف لے رہے تھے اور اس لکھے ہوئے حلف سے خاتم النبیین نہیں پڑھ سکے، بار بار اس وقت کے صدر نے 3 مرتبہ کہا، اس کے باوجود وہ خاتم النبیین کا لفظ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکے، اور اس کے بعد آپ دوسروں کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ جرمنی اور جاپان کی سرحد کو کس نے ملایا؟ پاکستان میں 16 موسموں کا ذکر کس نے کیا تھا؟ چین میں روشنی سے زیادہ تیز رفتار چلنے والی ٹرین کا ذکر کس نے کیا تھا؟ ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کی سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے، دوسروں کا آپ تمسخر اڑاتے ہیں۔ وہ آپ کے بیٹے کی عمر کے برابر وہ بندہ ہے، سیاستدان ہے بلاول، اور یہ چیزیں کسی وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم نے اپنی اس تقریر میں ایک انسائٹمنٹ کا تاثر دیا ہے؟ کیا وہ قوم کو سول وار کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، فلاں میری بندوق کی ذات پہ ہے؟ اب خود اسی تقریر میں کہہ دیا آصف زرداری میری بندوق کی نشست پہ ہے۔ نشست کرسی کو یا بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، وہ جو بندوق کے اوپر ہوتی ہے وہ شست ہوتی ہے، جس کو نشانہ کہتے ہیں۔ آپ کی اردو کا یہ عالم ہے اور دوسروں کی اردو کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے جس شخص کو فضلو کہا، مسٹر ڈیزل کہا کہ اب میں تمہارے پیچھے بھی آؤں گا، خدا کا واسطہ ہے۔ آپ نے شہباز شریف کو بوٹ پالشیا کہہ دیا۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی ممی، ڈیڈی، برگر فیملی کے جو بچے ہیں وہ ہارڈ کور پیپلز پارٹی کے جیالوں، ہارڈ کور نون لیگ کے متوالوں، اور ویری ویری ہارڈ کور سخت جان مولانا فضل الرحمان کے فالوورز کا سڑکوں پر مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مولانا تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہمارے فالوورز گھر میں اپنی لاٹھیوں کو تیل لگا کر تیار بیٹھے ہیں۔ تو آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ میں دعوے سے کہتا ہوں سارے پی ٹی آئی کے سارے نوجوان سڑکوں پر نکل آئیں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے 2000 فالوورز کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ
ملک کو تقسیم در تقسیم اپنے اقتدار کی خاطر کر رہے ہیں. اور دوسرا نقصان جو آپ نے اپنا بھی کیا ہے، آج اپنی پارٹی کا حال آپ دیکھ لیں. تتر بتر اندر سے ایک شیرازہ بکھر گیا ہے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی، اور آپ چلے ہیں مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری اور شہباز شریف یا نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI فے کو چیلنج کرنے کے لیے. وہ وقت اور تھا 2014 میں، آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، آپ کے ساتھ اس وقت کے ISI کے جو سربراہ تھے ان کی سپورٹ تھی، آپ کے ساتھ دیگر نادیدہ قوتوں کی سپورٹ تھی، آپ کی ATMs کے منہ کھلے ہوئے تھے. جہانگیر ترین، علیم خان، انیل مسرت، عارف نقوی، کس کس کا نام لوں، یہ لوگ آپ کو فنڈنگ کر رہے تھے، سپانسر کر رہے تھے، زلفی بخاری اور بہت سے. تو یہ جب اقتدار میں انسان ہوتا ہے، جب انسان کے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں. میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ یونانی کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو برباد کرنے پہ آتا ہے تو پہلے اسے پاگل بنا دیتا ہے. اور عمران خان کی حالیہ 2 تقریریں اگر آپ سنیں تو وہ اسی طرح لگتا ہے کہ کوئی مخبوط الحواس شخص جو ہے وہ تقریریں کر رہا ہے. ایسے نہیں محسوس ہوتا کہ یہ شخص 22-23 کروڑ عوام کا منتخب وزیر اعظم ہے. خیر، اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ دیکھیں، ایک ڈیکوریٹڈ سولجر جسے ہم کہتے ہیں، ایک اچھے سولجر، اچھے سپاہی، اچھے جرنیل کو آپ کی پالیسیز کی وجہ سے متنازع بنا دیا گیا ہے. وہ مستقبل کے آرمی چیف ہو سکتے تھے، لیکن آج آپ کی وجہ سے وہ اس قدر متنازع ہو چکے ہیں کہ اب فوج کے اندر بھی یہ سوچ پیدا ہو چکی ہوگی کہ کیا ان کو آرمی چیف بنایا جائے. اگر وہ آرمی چیف بنیں گے تو ملک میں تقسیم نہیں آئے گی، اداروں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں پہلے ہی جو ناپسندیدگی ہے کہیں وہ نفرت میں تو تبدیل نہیں ہو جائے گی. ایسی چیزیں کوئی مدبر سیاستدان، اسٹیٹس مین سوچ سکتا ہے، لیکن افسوس ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان جب تک اپنی تقریر کرتے ہیں، ایک تو وہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، پھر یہ معلوم نہیں کہ اس وقت ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کس کیفیت کے تحت وہ گفتگو کرتے ہیں، کہ ان کا دماغ اور زبان ساتھ نہیں دیتی، یا زبان وہی کچھ کہہ رہی ہے جو دماغ سے ان کو سگنل مل رہے ہیں، اور وہ سگنلز نہ جانے کیا ہے. اللہ تعالیٰ عمران خان پر بھی رحم کرے، PTI پر بھی رحم کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے. اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ لوگ جو آنکھیں بند کیے ہوئے اس وقت بھی ایک ایسے لیڈر کی تقلید میں اندھے ہو چکے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، عالمی سطح پر بھی، داخلی سطح پر بھی. نہ جانے یہ نقصان پورا کرنے میں کتنا وقت لگے گا. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.